لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अहकमुल हाकिमीन के लिए दुरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर साकी कौसर शाफी महशर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन
امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں سے سورہ الواقعہ آخری رکوع جو ہے اس کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ۔ اللہ رب العالمین کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں ان کی صفات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے۔ بے شمار اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توفیق رحمت اور مدد کے ساتھ چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اہل ایمان کی جو صفات ہیں ان میں سے جو پہلی صفت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کے دن کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے۔ ایمان تو ہر مسلمان کا ہی ہوتا ہے، مگر جس چیز کا انسان سے تقاضا کیا جاتا ہے یا جو چیز مطلوب ہوتی ہے وہ یقین ہوتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو ایمان والے ہیں وہ آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ جو آخرت کے دن کے اوپر یقین ہے یہ پیدا کس طرح ہوتا ہے؟ یوم آخرت کے دن کے اوپر یقین، اس چیز کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں یقین کو اور قرآن کو بے شمار مقامات پہ اکٹھا بیان کیا۔ پہلے قرآن مجید کا تذکرہ کیا، اس کی آیات کا تذکرہ کیا، اس کی صورتوں کا تذکرہ کیا اور ساتھ آخرت کے دن کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید کی آیات کا تذکرہ، ساتھ ہی موت کا تذکرہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ آخرت کے دن کے بارے میں یقین نہیں رکھتا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے اس کے اندر شک و شبہ ہے ہی نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ متقین جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کا تذکرہ اللہ پاک کرتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسے پکڑ لیتے ہیں۔ وما انزل من قبل کا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کے دن کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ آخرت کا تذکرہ کیا کہ جو کتاب پر ایمان لاتا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے، پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، آخرت کے دن کے اوپر یقین اس کا ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ ہر کسی کا آخرت کے دن کے اوپر یقین نہیں ہے، صرف اس کا ہے جس نے اس کو پکڑ لیا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ گھر کا جو بڑا سربراہ ہے وہ کوئی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر کوئی بڑا شخص اگر کوئی بات کرتا ہے ترجیح دی جاتی ہے، اہمیت دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ الواقعہ آخری رکوع کے اندر فرمایا ہے، بات نہیں کہی، صرف سب سے پہلے قسم اٹھائی ہے، اور قرآن مجید میں شاید اتنی بڑی قسم کسی اور جگہ پہ اٹھائی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ۔ اس کے علماء نے، مفسرین نے چند ایک معنی کیے۔
فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بے شمار مقامات پہ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مگر یہاں پر جو قسم اٹھائی ہے فرمایا انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے تو یہ سب سے بڑی قسم ہے، یہ بڑی عظیم قسم اٹھائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ کس بات کے بارے میں قسم اٹھائی ہے؟ انہ لقرآن کریم، یہ جو کتاب ہے رب کی یہ بڑی معزز کتاب ہے، یہ باعزت کتاب ہے، بڑی معزز کتاب، فی کتاب مکنون، جو کتاب مکنون کے اندر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو چھو نہیں سکتا مگر وہ جو پاک صاف ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتا، کیا مطلب ہے؟ شیطان اس کی طرف آ نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ جس کا وضو ہے وہ اس کو ہاتھ لگائے، مگر یہاں پہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، اور جو اس پر عمل کرے گا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اللہ فرماتے ہیں کیا اس کتاب کے بارے میں تم مداہنت کا شکار ہو جاتے ہو، سستی کا شکار ہو جاتے ہو، پڑھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں، اس کا یہ مطلب ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کتاب کے بارے میں آپ جو ہے وہ مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ اس کتاب کے اندر یہ ٹھہراتے ہو کہ تم اسے جھٹلا دیتے ہو، یہ تمہارے ہاں معمولی سی چیز ہے۔ پہلے اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے، اب پھر اس کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ اس کے پاس بھی نہیں کوئی آ سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، جو سب سے اعلیٰ ترین فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے ذریعے رب نے اس کتاب کو زمین پر نازل کیا، لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، یہ عرش بری سے نازل ہوئی ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کتاب کے بارے میں آپ ابھی بھی غفلت میں ہیں، آپ ابھی بھی سستی کا شکار ہیں، آپ ابھی بھی جو ہے نا وہ بے عمل ہیں، آپ کی زندگی ابھی بھی ایسے کی ایسی گزر رہی ہے کہ جس کتاب کے بارے میں اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں، اور پھر اینڈ پہ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، بات ایسی نہیں ہے جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی پھر علم ہو جائے گا۔ شروع میں قرآن کا تذکرہ کیا، اس کی عظمت کا تذکرہ کیا، اور اینڈ پہ کیا کہا؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پتہ تب جا کر چلے گا جب آپ کی جان آپ کی ہنسلی تک پہنچ جائے گی۔ آخر میں موت کا تذکرہ ہے، آخر میں آخرت کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، لوگوں کی مثال جن کو حاملین تورات بنایا گیا، جن کو تورات عطا کی گئی تھی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، ثم لم يحملوها، انہوں نے جھٹلا دیا، آگے سے معمولی سمجھ لیا، کمثل الحمار يحمل اسفارا، اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال گدھے کی مثال کی طرح ہے، يحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، فرمایا بدترین مثال ہے ایسی لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہے، جھٹلا دیتی ہے، عمل نہیں کرتی۔ فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بدترین مثال ہے ان لوگوں کی۔ اور فرمایا اسی آیت کے آگے قل یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگوں جو جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا ہے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون اللہ، اگر تمہارے اندر یہ زوم پیدا ہوا ہے، اگر یہ تمہیں غلط فہمی لگی ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو، من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تمہیں یہ زوم پیدا ہوا ہے، اس غلط فہمی کا شکار اگر تم ہوئے ہو کہ تم اللہ کے قریب ہو، پھر موت کی تمنا کرو۔ جو اس کتاب پر عمل کرنے والا ہے اسے موت سے کیوں ڈر لگے گا؟ ادھر سے موت آئے گی، ادھر سے اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں اس بات کا زوم ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر اس دعوے کے اندر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔
موت کیا ہے؟ موت ادھر سے موت آئے گی، وہاں ادھر سے آخرت شروع ہو جائے گی. جس کی موت آئی ہے اس کی قیامت شروع ہو چکی ہے. کہ اگر تم اللہ کے قریب ہو، تمہیں آخرت پر اتنا یقین ہے، پھر موت کی تمنا کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ فرماتے ہیں یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یہی ہماری بھی حالت ہے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو ان کے اعمال ہیں، اس وجہ سے یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. اور یہ کن کے بارے میں بیان ہوا؟ یہودیوں کے بارے میں، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا تھا، بے عملی کیا کرتے تھے. فرمایا یہ آخرت کے دن کا انکار کر رہے ہیں. اگر یہ انکار نہیں کرتے، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، انہیں کہیں نہ ذرا یہ موت کی تمنا کریں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، جو انہوں نے اپنے آگے بھیجا ہے، اس وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. جس آخرت کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کتنی دور ہے، موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس وقت میں یہ ہو جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا. فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، جس موت سے آپ بھاگ رہے ہیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ آنے ہی والی ہے، اس کی تم سے ملاقات ہونے ہی والی ہے. اللہ رب العالمین سورہ الحشر کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ